لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن أعداءهم. آپ تمام مومن اور مومنات کے حضور اور سوگواران محمد و آل محمد اور عزاداران باب الحوائج عبد الصالح امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تسلیت و تعزیت کو پیش کرتے ہیں، اور خصوصاً وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور ان کے جد اعلیٰ کی شہادت کی، مظلومانہ شہادت کی تعزیت و تسلیت کو پیش کرتے ہیں۔ آج پھر سے ایک اور گلاب فاطمۃ الزہرا بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چمن کے ایک اور گلاب کو مرجھا دیا گیا، ایک اور کوثر کے مصداق کو شہید کر دیا گیا، ایک اور نواسہ رسول کی آبروریزی کی گئی۔ ہاں عزیزان، آج امام موسی کاظم ہمارے اور آپ کے 7ویں امام، بلکہ اس پوری کائنات اور اس پورے عالم کے 7ویں امام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کی تلاوت کی، کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو راحت اور سختی ہر حال میں انفاق کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ در حقیقت اس آیت کا جو مصداق ہے وہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ دیکھا جائے تو امام موسی کاظم علیہ السلام نے اب مشکل ترین حالات میں بھی اپنے غصے کو پیا، اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، سخاوت کی، خدا کی راہ میں انفاق کیا، اور ہر حالت میں خدا کے بہترین بندے امام موسی کاظم علیہ السلام نے بن کر دکھلایا۔ اور کیوں نہ بن کر دکھلائے، کیونکہ امام موسی کاظم علیہ السلام وہ ذات ہے جو خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد یہ وہ 12 ائمہ ہیں جو خدا کے چنے ہوئے مخلوق ہیں اس پورے عالمین کے اندر۔ اور عزیزان، آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص ایک عام حالات میں اپنے غصے کو پیتا ہے، لیکن ایک وہ شخص کہ جس کو بار بار قید خانوں کی اذیتوں میں ڈالا جا رہا ہو، جس کو بار بار اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے الگ کر دیا جا رہا ہو، جس کو بار بار اپنے شیعوں اور اپنے چاہنے والوں سے الگ رکھا جائے، اور صرف الگ نہ رکھا جائے، ایسے زندانوں میں رکھا جائے کہ جس میں سورج کی روشنی کا گزر بھی نہ ہوتا ہو، ہمیشہ ہر حالت میں آپ کے گلے میں توق ہو، آپ کے پیروں کے اندر بیڑیاں ہوں، ہاتھوں میں زنجیریں ہوں، اور طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ہستی صرف اور صرف خدا کی دعا اور عبادت کرتی ہوئی نظر آئے، اس کو کہا جاتا ہے کاظم الغیظ، کہ جو اپنے غصے کو پی رہا ہے۔ آج کے اس مختصر سے جلسے میں اور مختصر سی نشست میں امام موسی کاظم علیہ السلام کی حیات کے چند مختصر پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کی والدہ حمیدہ بریرہ تھیں۔ آپ کی والدہ ایک پاکیزہ خاتون تھی، جس طریقے سے تمام ائمہ علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام کی والدائیں اور والد ہوا کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام آپ کی والدہ اور اپنی زوجہ یعنی حمیدہ بریرہ کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حمیدہ برائیوں سے اس طرح پاک تھی جس طرح تپایا ہوا سونا میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب سونے کو بنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو آگ میں تپش کے اندر بار بار پکایا جاتا ہے،
یہاں تک کہ وہ سونا اپنے تمام میل و کچیل سے پاک ہو کر اپنی خالص صورت کے اندر آ جائے۔ تو بی بی حمیدہ پریرہ کے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ تھیں، اس طریقے سے امام نے ان کو تشبیہ دی کہ آپ اس سونے کی طرح ہیں کہ جس میں اب کچھ میل کچیل باقی نہیں رہا۔ ذرا سوچیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ کا یہ مقام ہے، تو ذرا سوچیں کہ بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا مقام ہوگا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 صفر 128 ہجری کو مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام ابواہ میں پیدا ہوئے۔ جناب حمیدہ نقل کرتی ہیں کہ جب میرا یہ نور چشم دنیا میں آیا تو ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر آسمان کی طرف نظر کر کر اللہ کی تسبیح اور مدح کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و صلوات بھیجا۔ یہ ہر امام کا شیوہ ہے کہ جب بھی وہ اس کائنات میں، اس دنیا میں، عالم مادی کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے سجدے میں جاتے ہیں، خدا کی حمد بجا لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و صلوات بھیجتے ہیں۔ آپ بھی ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کی مشہور کنیت ابو الحسن اور آپ کا مشہور لقب عبدالصالح اور کاظم تھا۔ عبدالصالح یعنی صالح بندہ، اور کاظم کہ جو اپنے غصے کو پی جانے والا کاظم الغیظ۔ آپ کے بہت سی اولاد تھیں، اور بعض نے آپ کی 30 اولادوں تک تصریح کی ہے، بیان کیا ہے کہ آپ کی 30 اولادیں تھیں، لیکن بیٹوں میں آپ کی سب سے مشہور اولاد امام رضا علیہ السلام، اور بیٹیوں میں سب سے مشہور آپ کی اولاد بی بی معصومہ کم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے والد کی شہادت کے بعد 148 ہجری میں امامت کے فرائض کو انجام دینا شروع کیا، اور 183 ہجری تک یہ ہدایت اور دین کی نشر و اشاعت کرتے رہے۔ آپ نے بنی عباس کے حکمرانوں میں سے منصور، پھر اس کا بیٹا مہدی عباسی، ہادی عباسی اور پھر ہارون رشید کا دور دیکھا۔ یہ آپ کی زندگی کا کچھ مختصر سا جائزہ تھا، کچھ مختصر سی سوانح حیات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے چند مختصر 1 یا 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عبادت اور اطاعت پروردگار کی بات کرتے ہیں۔ عبادت پروردگار اور اطاعت پروردگار در حقیقت زندگی کا اصل مقصد ہے کہ خداوند متعال نے جن اور انس کو خلق اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ خداوند متعال کی عبادت کریں، اور اس عبادت کے اندر کچھ لوگوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، اور ائمہ علیہ السلام اور معصومین کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا کہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خداوند متعال کے مطیع، سب سے زیادہ خداوند متعال کے عبادت گزار ہیں۔ کبھی اس خاندان کے اندر ہمیں امام علی علیہ السلام کی ذات نظر آتی ہے کہ جو جنگ کے اندر جب پیر میں تیر لگ جائے تو نماز کے اندر اس تیر کو نکالا جاتا ہے تاکہ امام کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ کبھی امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات گرامی نظر آتی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اژدہا آپ کے انگوٹھے کو چبا رہا ہے لیکن آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ اور کبھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات گرامی نظر آتی ہے کہ جو 16 زندانوں میں رہنے کے باوجود بھی خداوند متعال کی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ یہ وہ ائمہ علیہ السلام کا خاندان ہے کہ جو خدا کی عبادت میں اس طریقے سے مشغول ہوتا ہے گویا خدا کو اپنے سامنے ہر حال میں حاضر و ناظر جان رہا ہوتا ہے۔ آپ کے اس عبادت کے بارے میں ایک واقعہ کچھ اس طریقے سے نقل ہوا کہ آپ سندھی بن شاہق کے زندان میں جب پہنچے، آگے چل کے امام کے مصائب میں اس کا ذکر دوبارہ آئے گا کیونکہ یہ وہ ملعون شخص تھا کہ جس کے زندان میں آپ آخری دفعہ رہے اور اسی نے آپ کو ہارون رشید کے حکم پر زہر دے کر شہید کیا۔ سندھی بن شاہق کے جب قید خانے میں آپ موجود تھے تو سندھی بن شاہق کی بہن نے کہا کہ مجھے اس قید خانے کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری دو، میں اس قید خانے کی دیکھ بھال اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھوں گی۔ جب سندھی بن شاہق کی بہن نے اس قید خانے کی صفائی کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور وہ زندان میں امام کے حالات کو یوں اس طریقے سے بیان کرتی تھی، ایک داروغہ، ایک ظالم زنداندان کی جو بہن ہے وہ اس طریقے سے امام کی حالت کو بیان کر رہی ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ان سے راز و نیاز کرتے ہیں، صبح اسی حالت میں رات گزر جاتی ہے، یعنی پوری رات آپ خدا کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں اور مناجات کرتے رہتے ہیں۔ نماز صبح کے بعد دعا اور اللہ کی حمد و ثنا کی حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور آپ چاشت تک بیٹھ کر پھر تیاری کرتے ہیں
اور کھانا کھاتے ہیں اور زوال سے پھر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، پھر قبلہ رخ حالت میں تسبیح اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ مغرب کی نماز پڑھتے امام کی یہ حالت دیکھ کر وہ کہتی ہے اللہ ایسی قوم کو ذلیل کرے جو اس شخص کو اذیت اور آزار پہنچاتی ہے۔ یہ امام کی عبادت کا عالم تھا کہ ایک وہ شخص کہ جو امام پر ظلم کرتا ہے، اس کے گھر کی بھی ایک خاتون نے جب یہ حالت دیکھی امام کی تو امام کی فضیلت اور امام کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اور کبھی ہمیں یہی چیز مرحب کی بہن میں بھی دکھتی ہے کہ وہ بھی اپنے بھائی کے لاشے پہ آ کر کہہ رہی تھی کہ جس نے بھی میرے بھائی کو مارا وہ بہت ہی شریف اور قریش کا بہت ہی عزت دار انسان تھا، کیونکہ اس نے میرے بھائی کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی۔ یہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی عزت اور شیوا اور ان کے مناقب اور فضیلت ہے کہ دشمن بھی آ کر ان کی فضیلت کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ کہ جو بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا، کہ ایک دفعہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے اور اپنے گھمنڈ میں اور اپنے غرور میں اور اپنے گمان میں یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ امام کو بدنام کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، امام کو بدنام کر سکتا ہے، ایک خوبصورت کنیز کو زندان میں امام کے پاس بھیجا تاکہ نعوذ باللہ امام پر تہمت لگائی جا سکے۔ جب کنیز کو ہارون کے نمائندے نے آپ کے پاس چھوڑ دیا اور چلا گیا اور ایک کھڑکی سے اور ایک جگہ سے امام کے اوپر نظر رکھنے لگا تو امام نے اسے کہا کہ مجھے کنیز کی ضرورت نہیں، اور تم ہارون سے کہہ دو قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم لوگ اپنے ہدیے پر خوش رہو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہارون کا نمائندہ واپس چلا گیا۔ ہارون نے غصے میں کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور کہو میں نے تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں زندان میں نہیں ڈالا اور تمہاری مرضی سے ہم نے اس کو تیرے پاس نہیں بھیجا۔ خادم پھر اس کنیز کو زندان میں امام کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ ہارون ایک آدمی نے مقرر کیا تاکہ وہ دیکھتا جائے امام کی اس حالت کو، لیکن جب اس نے دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ کنیز جو امام علیہ السلام کو بہکانے کے لیے گئی تھی سجدے کی حالت میں موجود ہے اور کہہ رہی ہے یا قدوس یا قدوس سبحانک سبحانک یا قدوس یا قدوس۔ جب ہارون کو اطلاع ہوئی تو اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ موسیٰ ابن جعفر نے اس کنیز پر بھی جادو کر دیا ہے، اور یہ ان کے آباء و اجداد کا یہی شیوا تھا کہ جب بھی حق کو دیکھتے تو حق کو ٹھکرانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کی نگاہ میں تاکہ وہ حق کو نہ پہچان سکے ائمہ معصومین پہ بھی اور ان کے جد اعلیٰ رسول خدا پر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کی تہمت لگایا کرتے تھے۔ تو جب اس کنیز کو واپس ہارون کے پاس لایا گیا اور ہارون نے اس کنیز سے کہا کہ یہ تمہاری کیا حالت ہے، اس نے کہا کہ جب میں ان کے پاس قید خانے میں گئی تو ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، مگر انہوں نے میری طرف ایک نظر بھی نہ کی، توجہ بھی نہ کی، اور دن اور رات نماز پڑھتے رہتے۔ جب تسبیح و تقدیس سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر آپ نے مجھے ایک باغ کا منظر دکھایا اپنی قدرت الہی سے، جس باغ میں خوبصورت کنیزیں موجود تھیں اور ان کنیزوں کی خوبصورتی کے سامنے اس کنیز کی خوبصورتی سمندر میں قطرے کے برابر بھی نہیں تھی۔ جب اس کنیز نے یہ حالت دیکھی تو اس کی حالت غیر ہو گئی اور وہ سجدے میں گر پڑی اور اس کے بعد سے یا قدوس یا قدوس سبحانک سبحانک کی تسبیح کرنے لگی۔ جب ہارون نے اس واقعے کو سنا اس کنیز سے تو اس کنیز کو زندان میں ڈال دیا اور کہا کہ اس واقعے کو کسی سے بھی بیان نہ کیا جائے، اور وہ کنیز کہ جو جب آئی تھی تو شیطان کی کنیز اور شیطان کی بندی بن کر آئی تھی، لیکن جب اس دنیا سے جا رہی تھی تو خداوند متعال کی اطاعت گزار اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک سچی عاشق بنتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئی۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اخلاق تھا، قدرت تھی، آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ صرف آپ اپنی عبادت سے دوسروں کو ہدایت دے دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم امام کی ایک اور خصوصیت کہ جس کا تعلق بھی اگر دیکھا جائے تو خداوند متعال کی عبادت سے ہی بنتا ہے، جو ہے راز و نیاز اور آپ کی دعا اور مناجات۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس بے شمار دعائیں اور مناجات ائمہ علیہ السلام کے توسل سے ہمارے پاس پہنچی ہے، کہ جیسے کہ دعائے کمیل، دعائے جشن کبیر، دعائے ابو حمزہ صومالی، اور اس کے علاوہ بے شمار دعائیں کہ جو ائمہ علیہ السلام کے توسل سے ان کے واسطے سے ہمارے پاس پہنچی ہیں، کہ جس کے اندر
توحید سے لے کر نبوت، امامت، قیامت اور خداوند متعال کی ہر طرح کی قدرت الہی اور اخلاق کے موضوعات کو بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر صحیفہ کاملہ کہ جس کو صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے، جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اور آپ نے ان دعاؤں کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کی نصیحت کی، اپنے چاہنے والوں کی تبلیغ کی۔ اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی کہ جو ایک بڑے عرصے تک زندان میں رہے، آپ نے بھی اسی طریقے کار کو اختیار کیا۔ آپ کی ایک مشہور دعا جو آپ سجدے کی حالت میں پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الراحہ عند الموت والعفو عند الحساب عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدایا میں تجھ سے موت کے وقت آسانی اور حساب کے وقت بخشش اور عفو کا طلبگار ہوں۔ آپ کے بندے کا گناہ زیادہ ہے لیکن آپ اپنی بزرگی سے اسے بخش دیتے ہیں، اور آپ خوف خدا سے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، کوئی بھی گناہ امام سے سرزد نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ ترک اولیٰ بھی امام سے سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود امام کی ذات وہ ہے کہ جب وہ خدا کے سامنے پیش ہوتی ہے تو اس طریقے سے خدا سے راز و نیاز کیا کرتی ہے۔ یہ امام کی عاجزی ہے خداوند متعال کے حضور اور ان کے سامنے۔ ذہبی لکھتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے نقل کیا کہ آپ جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو رات کے شروع میں ایک سجدہ کرتے، آپ سجدے میں کہہ رہے ہوتے یہی دعا جو اوپر امام نے پڑھ کر سنائی کہ عظم الذنب من عندک فلیحسن العفو من عندک۔ اس دعا کو پڑھتے جاتے اور اتنا پڑھتے کہ صبح ہو جاتی، یعنی رات کے شروع سے آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کرتے، وہ بھی سجدے کی حالت میں، اور صبح طلوع ہو جاتی اور آپ اس چیز کو پڑھتے رہتے۔ یہ امام کی دعا اور مناجات کا عالم تھا۔ اس کے علاوہ دعائے جوشن کبیر جس طریقے سے ایک دعا ہے، اس طریقے سے دعائے جوشن صغیر بھی ایک دعا ہے، اور وہ دعا بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے۔ اور اس دعا کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہادی عباسی جو کہ خلیفہ تھا اس کی طرف سے قتل کی دھمکی ملی، تو آپ نے اس دعا کو پڑھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے خواب میں آ کر یہ کہا کہ آپ دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے اور خدا آپ کے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعاؤں کی کتاب اور مناجات کی کتابوں میں امام علیہ السلام سے منقول ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا مطالعہ کریں، ان کی قرأت کریں، انہیں پڑھیں، اس سے ثواب بھی حاصل کریں، اور پھر ان دعاؤں کے اندر جو مطالب کو بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ عقائد کے مطالب ہوں، چاہے وہ اخلاق کے مطالب ہوں یا احکام کے مطالب ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ایک امام کی زندگی کے ایک اور پہلو کو رکھتے ہیں کہ جو در حقیقت کاظم الغیظ کے جو امام کا لقب تھا غصے کو پی جانا، اس لقب کے ایک واقعے کو اور ایک مصداق کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ابو الفرج اصفہانی ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں، ابو الفرج اصفہانی ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ دوم کی اولاد میں سے ایک شخص جب بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھتا تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سب و شتم کرنے لگتا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگتا، کیونکہ اس کے دل میں امام کے لیے دشمنی موجود تھی۔ امام کے بعض پیروکاروں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیں ہم اس کا سر قلم کر دیں، لیکن آپ نے یہ کرنے سے منع فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے اس جگہ پہ اپنے غصے کو پی کر دکھایا، کاظم الغیظ کا مصداق بنتے ہوئے دکھایا۔ اس کے بعد امام نے ایک عرصے بعد اس کے سوار ہو کر اس کی کھیت کی طرف چلے۔ وہ اپنے کھیت میں کام کرتا تھا۔ اس نے جیسے امام کو دیکھا تو شور مچانے لگا کہ آپ جو ہے وہ اپنے پیروں سے میرے کھیت کو کچل رہے ہیں، میرے کھیت کو خراب کر رہے ہیں۔ امام نے اس کی بات پہ توجہ نہیں دی اور ہنستے ہوئے اس کھیت کو پار کرتے ہوئے اس شخص کے پاس آ کر پہنچ گئے اور ہنسنے لگے، اور آپ نے کہا تم نے اس کھیت پر کتنا خرچ کیا ہے؟ اس نے کہا 100 درہم۔ امام نے فرمایا کتنے فائدے کی امید ہے تمہیں کہ تم اس کھیت سے کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہو؟ 100 درہم جو تم نے اس کھیت کے اوپر لگائے ہیں، اپنا سرمایہ لگایا ہے، کتنا سرمایہ تمہیں دوبارہ حاصل ہوگا؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا سرمایہ حاصل ہوگا۔ امام نے کہا اندازاً بتاؤ کہ کتنا سرمایہ تمہیں حاصل ہوگا۔ اس نے کہا 200 درہم۔ امام نے 300 درہم اس شخص کو دیے، اور امام کی خوش اخلاقی کو دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور امام کے سر کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد جب بھی وہ امام کو دیکھتا امام پر سلام کرتا اور کہتا
کہ اللہ اعلم حیث جعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے، کہ خداوند متعال بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو، اپنی امامت کو، اپنی ولایت کو، اپنی وصایت کو، اپنے اولیاء کو کس خاندان میں اور کس کی اولاد میں سے قرار دے۔ پھر امام نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ اب ذرا بتاؤ کہ جو تمہارا طریقہ کار تھا وہ اچھا تھا یا جو میں نے اختیار کیا میرا طریقہ کار اچھا تھا؟ اگر تم اس طریقہ کار کو اختیار کرتے تو وہ شخص مر جاتا، اور اس حالت میں مرتا کہ پھر اس کا مقدر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جہنم اور اس کی آگ ہوا کرتی۔ لیکن میں نے جو طریقہ کار اختیار کیا، میں نے اپنے اس تقوی سے، میں نے اپنے اس اخلاق سے، اپنے اس اخلاق کے عظیم مصداق سے اس شخص کی ہدایت کر دی اور اسے جہنم سے جنت کی طرف لے کر آیا۔ اور یہ چیز آپ کو ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی میں بار بار ملے گی۔ کبھی امام حسن علیہ السلام کا واقعہ ملے گا آپ کو ایک شامی کے انداز میں، کبھی امام حسین علیہ السلام ملیں گے کہ جو خود کو یزید کے لشکر سے نکال کر امام حسین کے لشکر میں لے کر آتے ہیں۔ یہ ائمہ علیہم السلام کی ہدایت دینے کا، اور جو ہدایت کے چراغ ہیں، کہ اس طرح ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ کی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، تو یہ حدیث تمام اور معصومین علیہم السلام کے لیے بھی ہے لیکن امام حسین سے خاص ہے۔ تو جس طریقے سے ہدایت دیا کرتے ہیں، جس طریقے سے چراغ ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کے اندر لے کر آیا کرتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ وہ ائمہ معصومین علیہم السلام کہ جو ہر حالت میں یہی چاہتے تھے کہ یہ امت کے لوگ، یہ مسلمان کسی بھی طریقے سے ہدایت پر آ جائیں، چاہے انہیں تکالیف ہی کیوں نہ پہنچیں، چاہے ان کی آبروریزی کیوں نہ کیا جائے، چاہے انہیں قتل ہی کیوں نہ کیا جائے، لیکن جس طریقے سے بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، اس امت کے لوگ ہدایت کے اوپر آ جائیں۔ لیکن اس امت کے لوگوں نے، اور خاص طور پر اس امت کے ظالم حکمرانوں نے، اور اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہلوانے والوں نے کس طریقے سے خاندان اہل بیت علیہم السلام کے اوپر ظلم کو جاری رکھا اور کس طریقے سے ان کو تکالیف پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ حد ہو گئی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو بھی جب جسر بغداد، پل بغداد کے اوپر رکھا گیا تو آپ کے جنازے کی حالت میں بھی آپ کے ہاتھوں کے اندر اور آپ کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور آپ کے گلے میں طوق تھا۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا حال تھا، اور اسی طریقے سے امام کو بار بار ایک کے بعد ایک زندان میں رکھا جاتا، یہاں تک کہ تاریخ میں آیا کہ آپ کو 16 زندانوں میں منتقل کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ راز کیا تھا؟ کہ جو آپ نے اوپر والے واقعے کے اندر بھی دیکھا کہ جب بھی امام کو کسی بھی زندان میں رکھا جاتا اور کہا جاتا کہ امام کے اوپر مصائب کو ڈالا جائے، امام کے اوپر تکالیف کو ڈالا جائے، لیکن جب بھی اس زندان کا داروغہ، جب بھی اس زندان کا خیال رکھنے والا امام کی عبادت کو دیکھتا، امام کے تقوی الہی کو دیکھتا، امام کی فضیلت اور امام کے اخلاق کو دیکھتا تو اس کا دل پگھل جاتا اور وہ امام کا عاشق بن جاتا۔ اسی وجہ سے بار بار امام کو ایک زندان سے دوسرے زندان سے تیسرے زندان میں منتقل کیا جا رہا تھا، اور آخر میں امام کو ایک ظالم شخص اور ایک ظالم زنداندان سندھی بن شاہق کے قید خانے میں ڈالا گیا کہ جس کے دل میں بالکل بھی رحم نہیں تھا۔ اس نے امام پہ بے شمار مصیبتیں ڈالی اور آپ کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا کہ جو زمین کے اتنی اندر گہرائی کے اندر تھا کہ سورج کی روشنی اور ہوا کا پہنچنا وہاں پر ناممکن اور محال تھا، اور اتنی تنگ اس کی چھت تھی کہ امام سیدھے طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے اور نہ صحیح طریقے سے لیٹ پاتے تھے۔ آپ کی زیارت کے اندر ایک جملہ ہے کہ جس کا جملہ یہ ہے کہ امام معصوم امام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا زی ساک المردوس بحلق القیود۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ بس اس جملے کا مطلب اگر آپ سن لیں، اس کے معنی سن لیں اور اس کے اوپر غور کریں تو یہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے اوپر رونے کے لیے اور گریہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ذی ساک المرزوز کہتے ہیں، ذی ساک کہتے ہیں پنڈلی کو، جو پنڈلی ہوا کرتی ہے، اور مرزوز کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو پاش کر دیا جائے، جس کو توڑ دیا جائے، جس کو ریزہ کر دیا جائے۔ اور حلق القیود کہا جاتا ہے کہ جو بیڑیاں ہوتی ہیں، جو زنجیریں ہوتی ہیں، جو اس کے حلقے ہوتے ہیں لوہے کے، اس کو کہا جاتا ہے حلق القیود۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام کو سلام کیا جا رہا ہے اس طریقے سے کہ سلام ہو اس کے اوپر کہ جس کی پنڈلیوں کو پاش کر دیا گیا، ریزہ کر دیا گیا۔ کس سے ریزہ کر دیا گیا؟ اس حلقوں سے کہ جو بیڑیاں امام کو پہنائی جا رہی تھی وہ اتنی زیادہ سخت تھیں اور اتنی زیادہ
تکلیف دہ تھی کہ اس پنڈلیوں کے ذریعے، اس حلقوں کے ذریعے، اس زنجیر کے ذریعے امام کی پنڈلیوں پہ اتنے زخم آ گئے کہ وہ پاش پاش ہو گئی۔ کبھی اس خاندان کے چوتھے امام کے گلے میں اس طرح توق ڈالا جاتا ہے کہ اس کی خاردار کیلیں امام کے گلوئے مبارک کے اندر چپ جایا کرتی ہیں، اور یہ زخم امام کے مرتے دم تک رہتا ہے۔ اور کبھی اسی خاندان کے 7ویں چشم و چراغ کی پنڈلیوں پہ اس طریقے سے زخم دیے جاتے ہیں کہ وہ پنڈلیاں چور چور ہو جایا کرتی ہیں۔ بس عزیزان، اسی طریقے سے زمانہ گزرتا گیا کہ آخر کار خلیفہ کے حکم کے اوپر سندھی بھی شائخ نے کچھ کھجوریں زہر میں سمو کر امام کے سامنے پیش کی، اور امام کو کہا کہ آپ یہ کھجوریں تناول کریں۔ امام نے چند کھجوریں تناول کی اور اس کے بعد کہا کہ لے جاؤ۔ کہا نہیں، آپ کو یہ ساری کھجوریں کھانی پڑے گی۔ کہا نہیں، میں یہ کھجوریں نہیں کھاتا۔ کہا آپ کو کھانی پڑے گی۔ کہا جب تمہارا چند کھجوروں سے کام ہو گیا تو اب اتنی ساری کھجوریں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا آپ کا کیا مطلب؟ کہا مجھے پتہ ہے کہ اس کھجور کے اندر زہر ہے، اب تم اس کھجور کو لے جاؤ۔ ہاں عزیزان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس امام کی زندگی کے یہ دن چلتے جا رہے تھے، امام کی حالت میں تغیر آتا جا رہا تھا، زہر کی وجہ سے آپ کے جسم کی رنگت بدلتی جا رہی تھی، آپ تڑپ رہے تھے۔ عزیزان، جب میں نے قید خانے کی اس تفصیل کو دیکھا کہ قید خانہ اتنا تنگ تھا کہ نہ آپ سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے، نہ صحیح طریقے سے لیٹ سکتے تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ کس طریقے سے امام اس حالت کے اندر تڑپ رہے ہوں گے، کس طریقے سے اس حالت میں جب زہر کا اثر آپ پر ہو رہا ہوگا اور آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی، تو کس طریقے سے آپ اس قید خانے کے اندر تڑپ رہے ہوں گے کہ جس کے اندر تڑپنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوگی۔ بس عزیزان، امام کا ایک صحابی، امام کا ایک چاہنے والا جس کا نام علی ابن سوید ذکر کیا جاتا ہے، کسی طریقے سے زندان دانوں کو پیسے دے کر امام کے پاس پہنچ گیا اور امام کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگا، اور امام سے کہا کہ امام اب کب کشائش کا زمانہ آئے گا، کب جو ہے وہ آپ اس قید خانے سے آزاد ہوں گے اور ہم آپ کی زیارت کر سکیں گے، آپ کے ارد گرد حلقہ ڈال کر بیٹھ سکیں گے۔ امام نے کہا، اے علی ابن سوید، اب کشائش کا زمانہ دور نہیں، ان قریب جمعے کے دن تم جسر بغداد کے اوپر دیکھنا کہ وہاں پر کشائش آ چکی ہوگی، یعنی میں وہاں پر آ چکا ہوں گا۔ علی ابن سوید سمجھ رہا تھا کہ امام آزاد ہو جائیں گے، وہ قید خانے سے باہر آیا اور ہر شیعہ، ہر چاہنے والے جو بغداد کا چاہنے والا تھا اس کو کہہ رہا تھا کہ میری امام سے ملاقات ہوئی ہے، اور امام نے کہا ہے کہ میں جلد آزاد ہو جاؤں گا، جمعے کے دن ظہر کے قریب ہم جسر بغداد پر موجود ہیں گے۔ لیکن علی ابن سوید کو نہیں معلوم تھا کہ ہاں امام آزاد تو ہوں گے لیکن قید خانے سے آزاد نہیں، بلکہ اس عالم مادی اور اس دنیا کی مصیبتوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ علی ابن سوید اپنے چند چاہنے والوں کے ساتھ جسر بغداد کے اوپر موجود تھا ظہر کے قریب، لیکن طویل زمانہ گزرتا گیا، ظہر آگے چلتی گئی لیکن امام نہ آئے۔ پھر دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے جو 4 مزدوروں کے کندھوں کے اوپر ہے، اور ایک منادی ندا دیتے ہوئے جا رہا ہے کہ یہ رافضیوں کا امام ہے جو مر گیا، یہ وہ ہے کہ جو انکار کرنے والوں کا امام ہے، یہ وہ ہے جو گمراہ لوگوں کا امام ہے۔ ہائے میرے امام کی مظلومیت، کہ امام وہ امام کے جو ہدایتوں کا چراغ ہے، وہ امام کے جو معدن وحی ہے، معدن رسالت ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گمراہوں کا امام ہے۔ بہرحال جب ان غلاموں نے امام کے جسد مبارک کو پل بغداد پر رکھ دیا تو علی ابن سوید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آیا، اور جب دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، اور اس حال میں بھی امام کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، امام کے پیروں میں زنجیریں ہیں، امام کے گلے میں توق ہے۔ علی ابن سوید کے ساتھ ایک عیسائی طبیب بھی تھا کہ جو علی ابن سوید کا دوست تھا۔ کہا ذرا مجھے دیکھ کر یہ بتاؤ، امام کی ہتھیلی کو دیکھ کر بتاؤ، امام کی نفس کو دیکھ کر بتاؤ کہ امام کو کس طریقے سے شہید کیا گیا ہے۔ جب اس نے امام کی نفس کو دیکھا، امام کی نفس کو ٹٹولا، تو کہتا ہے کہ کیا اس کا کوئی ولی اور وارث موجود ہے، کیا اس کا کوئی والی ہے؟ کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ جانشین محمد ہے، یہ جانشین امام جعفر صادق ہے، اس کے والی اور وارث ہم سب شیعہ ہیں یہاں پر۔ کہا کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے زہر دے کر شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ خداوند متعال سے یہ دعا کرتے ہیں بحق کے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بحق کے عبد الصالح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کہ خداوند متعال تمام مومن اور مومنات کی، تمام محبان محمد و آل محمد کی، تمام چاہنے والے جو دنیا میں جس جگہ بھی ہیں، جو محمد و آل محمد اور خصوصاً امام موسیٰ کاظم
علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں ان کی تمام دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل کر دے، ان کے تمام مسائل کو حل کر دے، انہیں تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے عافیت دے، تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا دے، اور تمام مقام مقدسہ خصوصاً کاظمین میں خصوصاً 25 رجب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور سب سے مخصوص دعا اور سب سے خاص دعا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جانشین اور فرزند امام مہدی صاحب الزمان کا ظہور جلد از جلد فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل کرے۔ والحمد للہ رب العالمین۔